الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھیروں باتیں ہو رہی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لوگ بھی کر رہے ہیں، مختلف چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، اور ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر مجھ سے کوئی بیان میں ایسی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی کلمات غلط ادا ہو جائیں یا کوئی ایسے کلمات ادا ہو جائیں جو آپ کی دلداری کا سبب بنے یا دکھ ہو، تو میں ایڈوانس معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی کم علمی، کم فہمی، کم عقلی کا بھرپور احساس ہے۔ مجھ سے غلطی سرزد ہو جانا ممکن ہے، اس لیے آپ بڑے ہیں، آپ اچھے ہیں، میری غلطی معاف فرما دینا۔ میں اپنا اظہار کرنے لگا ہوں، اگر میرا اظہار آپ کو قبول نہ ہو تو اس کو بھول جانا، ٹھیک ہے؟ اور اگر قبول ہو تو میرے لیے دعا کرنا، میں شکر گزار ہوں۔ ہم سب کا اللہ کریم ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک اکیلا ہے، اس کی عزیز داری، برادری، رشتہ داری، قوم، مذہب کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود اپنی ذات میں سب کچھ ہے، اور وہ ہر اول کا آخر ہے اور ہر آخر کا اول ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ میں اللہ کریم کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا ادراک، میرا علم، میری عقل بالکل زیرو ہے اس معاملے میں، لیکن میں جو ہم سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کے بارے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں اس معاملے میں، کہ اگر ہم اللہ کریم کے ماننے والے ہیں، انشاءاللہ ہمیں وہ اپنے ماننے والا ہی پاتا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا انداز جو ماننے کا ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اللہ کریم کو مانتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا فعل، کردار اور ہماری زندگی کے شب و روز جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا آ رہا ہوں ہم ماننے والے تو ہیں، خدا کو مانتے تو ہیں، خدا شناس نہیں۔ پہلے تو ہم یہی ہے، ہمارا پرابلم ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن خدا شناس نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اس دکھ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کریم کو ماننے، اس پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی بلا عذر تعمیل کی جائے، اس میں کوئی رخنہ اندازی نہ کی جائے، اس میں کوئی عذر نہ ڈھونڈا جائے، اس حکم کے بارے میں کوئی چیم گوئیاں نہ ہوں، کوئی مشاورت نہ ہو، حکم ماننا ہے دیٹس آل، اور اس کو زبانی نہیں ماننا ہے بلکہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، وہ خود ہی فرماتا ہے کہ اس پہ عملی مظاہرہ ہم نے کرنا ہے۔
تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کریم کو سجدے بھی کرتے ہیں، اس کے بارگاہ میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں جیسے کہ اب روزے ہیں، اور اسی کو خوش کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، تسبیحاں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو اللہ کی ثنا کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا کے لیے محافل جو ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ کریم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا ہم اس پہ اترتے ہیں، پورے اترتے ہیں؟ اللہ کی مرضی و منشا کے خلاف چلتے ہیں یا اس کے متحد چلتے ہیں؟ یہ تو خیر ہمیں ہی دیکھنا ہے، کیونکہ ہم جان سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم اللہ کریم کے احکامات کی پرواہ نہیں کر رہے۔ اللہ کریم نے جن باتوں سے ہمیں روک رکھا ہے ہم وہ دھڑلے سے کر رہے ہیں، بے خوف کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو کیا اس کو کہتے ہیں اللہ کو ماننا جو ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ یہ غرور، تکبر، ریاکاری، جھوٹ، مکر اور قتل و غارت اور دنگا فساد اور ایسی خرافات جو ہمارے درم میں ہیں وہ اللہ کریم ان سے منع فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرقوں میں بٹنے سے منع فرماتا ہے۔ اللہ کریم لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں فرماتا، اترانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، غرور تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اپنی نمود و نمائش کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو بہت کچھ اور سب کچھ سمجھنے والوں کو وہ بالکل ہی پسند نہیں کرتا۔ وہ عاجزی انکساری پسند کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو اور عبادت کرو اور عیادت کرو اور میرا شکر ادا کرو، مشکل آئے تو صبر کرو اور شکر بھی کرو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم یہ اللہ کریم کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل پیرا ہیں، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس میں مولوی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، میرا یہ تعلیم ہی کوئی نہیں ہے، میں اس میں بحث ویسے میں اب نہیں پڑھوں گا، میں نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے، آپ نے اپنا احتساب خود کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ کریم کے جو فرمان ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں یا سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی خرافات ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، یا اس سے باز رہتے ہیں۔ یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ باقی میں ابھی پروگرام چل رہا ہے، انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، میں کچھ بتانا جا رہا تھا، تو آپ باقی کا جو ہے وہ دوسری کلپ میں دیکھ لیجئے گا۔ اب رہ گیا اللہ پہ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے مقرر ہیں۔ اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو آپ کے لیے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا۔ جہاں اللہ کریم یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ کریم بہت کچھ فرماتے ہیں آپ کی شان میں اللہ کریم۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، ہم آپ کے غلام کہلواتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا وہی مقام ہے جو ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں،
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا غلام تسلیم کرتے ہیں یا اپنا غلام سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشقوں میں شمار کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو اس بارگاہ کی بات ہے، آپ کی مہربانی کی بات ہے، آپ کے فیضان کی بات ہے، آپ کے رحم کی کرم کی بات ہے کہ وہ ہمیں غلام بھی مان لیں اور ہمیں اپنا نوکر چاکر گدا بھی مان لیں، ہمیں تو وہ اپنے دربار کا ادنا سا ذرہ بھی مان لیں تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب ذرا اس دعوے کی تصدیق کرنی ہے، ہم نے خود، کسی نے نہیں، میں کسی عالم سے بات نہیں کر رہا، کوئی مبالغہ نہیں ہو رہا، مناظرہ نہیں ہو رہا، یہ میری اور آپ کی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے ان پہ عمل کرتے ہیں، کیا ہم جو سرکار فرماتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، کیا جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے وہ ہم نے رد کر دیے ہیں، یا ہم بغاوت کر رہے ہیں، یا ہم واقعی غلامی کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں خود ہی سوچنا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں نہیں پسند، میں آپ کو وہ ذرا تھوڑی سی بتانے لگوں، تھوڑی سی، ریاکاری، جھوٹ، مکر و فریب، منافقت، دھوکہ دہی، عریانی، فحاشی، چوری، ڈکیتی، زنا، جھوٹ، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ہمسایوں کی دل آزاری اور لوگوں کے دل آزاری، یہ ساری چیزیں، غرور و تکبر، انا و ہٹ درمی، بد فعلی، بد زبانی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، فسادات، یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ کیا ہم ان چیزوں سے باز ہیں؟ کیا ہم ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسی خرافات سے بچتے ہیں؟ یا ہم صرف عمامہ پہنتے ہیں، قبا پہنتے ہیں، تسبیح پکڑتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کی سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی ہے، از اٹ اینف؟ ہم آپ کے فرمان کے مطابق جو کام کرتے ہیں، پہلے تو وہ کام ہم کرتے ہیں جو ہمیں بھی پسند ہو۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہم حکم مانتے ہیں جو ہمیں خود بھی پسند ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہوں، خدا کو بھی پسند ہوں، ہم ایسے کام کریں۔ نہیں، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، اللہ کا وہ حکم ماننا ہے جو ہمیں بھی پسند ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ماننا ہے جو ہمیں پسند ہو، دوسرا ہم نے نہیں ماننا۔ جیسا آپ کہتے ہیں کہ ناجائز منافع خوری، یہ تو ہمارے نقصان کی بات ہے، ہم یہ تو نہیں مانیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کریں گے، ناجائز منافع خوری کریں گے، ملاوٹ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کچھ لکھیں گے، اندر کچھ ہوگا، پس دیوار کچھ لکھیں گے، سر دیوار کچھ لکھیں گے، ظاہر ہمارا اور ہوگا، باطن ہمارا اور ہوگا، یہ ہم کریں گے۔ البتہ میلاد منائیں گے، ربیع الاول شریف میں اونٹنیاں سجائیں گے، درود پڑھیں گے، گلی محلوں میں نعرے لگائیں گے،
اور یہ کام کریں گے، لیکن جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہمیں ایک دکھ کی بات ہے جس کا ہم نے خود احتساب کرنا ہے کہ ہم اگر ایسے کام نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوں، اور ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کو وہ ناپسند ہوں، پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ تو سب دیکھ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو وہ تو فیصلہ وہی کریں گے۔ میں نے تو آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے ہم واقعی غلام بن جائیں، ہم واقعی پیروکار بن جائیں، ہم واقعی آپ کے دیوانے عاشق بن جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ الفاظ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہم آپ کو مانتے بھی ہیں اور عمل آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو اسے کہتے ہیں منافقت۔ اب اللہ کریم سے منافق کا وہ پوچھے مقام تو وہ جہنم کا بڑا زبردست قسم کا جو طبقہ ہے اس کا ہے کہ یہ جہنم کے اس طبقے میں ہوگا، بخشش ممکن ہی نہیں۔ اور یہ منافقت ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور کام محمد کی مرضی کے نہیں ہو رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تسبیح ہاتھ میں ہے اور سود کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور دور کی سوچ رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہماری رزق میں برکت ہو جائے گی، ہم آپ پہ درود اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے۔ ہم نے میڈیکل طریقے سے سوچنا شروع کیا ہوا ہے، تاجر بن کے سوچتے ہیں کہ ہم اس کی راہ میں اتنا دیں گے تو اتنا پائیں گے۔ بھلے لوگوں، آپ اس کی راہ میں ویسے دیکھو تو دیکھو نہ، پانے کی نیت نہ کریں تو وہ پھر بھی دے دیں گے، وہ پھر بھی دے دیں گے۔ اس لیے ضروری تھا یہ سمجھنا کہ کیا ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کرتے تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی عمل پیرا ہو جاؤں اور خود بھی عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلوانے کے لیے ضروری ہے آپ کے فرمان جو ہیں ان پہ ان کی تعمیل کی جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین۔